السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پہلی آیت پڑھی گئی ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے۔ آل عمران، یہ عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، کیونکہ اس صورت میں مریم علیہ السلام اور ان کی خاندان کا تذکرہ ہوا ہے، اسی سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں۔ نزول صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے، مدینہ پہنچنے کے بعد اسی کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، لمبی صورت ہے، 200 آیتیں ہیں، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو 2 پھول، 2 خوشنما پودے، 2 چمکنے والی، 2 جگمگانے والی صورتیں کہا گیا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن وہ بادل ہے، یا 2 گھنے سائے ہیں، یا صف باندھے پرندے چڑیوں کے 2 جھنڈ ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوگی، اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے جھگڑ رہی ہوگی۔ مسلم شریف کی مشہور ترین روایت ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ تم قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا، قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن کی مطلق فضیلت ہے۔ اقرؤوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقتان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چمکتی ہوئی صورتیں پڑھو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن میں آئیں گی، گویا کہ وہ بادل ہیں، یا 2 سائبان ہیں، یا اڑتے ہوئے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، اور پڑھنے والوں کے لیے حجت کرتی ہوئی آئیں گی۔
اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے جھگڑا کر رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی فضیلت بیان کی ہے۔ مزید آپ آگے بیان فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ، اقرؤوا سورۃ البقرہ، تم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اس کو پکڑ لینا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ برکت کی چیز ہے۔ وترکھا حسرہ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت اور افسوس کا باعث ہے، ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ ولا تستطيعها البطلہ، جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ولا تستطيعها البطلہ، بطلہ کی تفسیر کیا ہے؟ جادوگر، جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے آدمی شیطان کے حملے سے، جنات کے اٹیک سے اور جادو وغیرہ کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مبارک سورت کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود اور ان کی مکاریوں کا تذکرہ فرمایا، بالخصوص پہلے پارے کے اندر۔ سورہ بقرہ کی جو شروعات ہوتی ہے تو یہودیوں کا تذکرہ پہلے پارے میں بہت تفصیل سے موجود ہے، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ موجود ہے، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ موجود ہے، تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ اب آئیے تفسیر، پہلی آیت دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، اور یہی پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ اس کی تفسیر تو بیان کی جا چکی ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، الف لام میم۔ اس کا معنی اور مطلب نہیں بتایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ اہل علم ان آیتوں سے جب گزرتے ہیں، مفسرین، تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادی، اللہ عالم بمرادی، اللہ تعالیٰ اس کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی نبی کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی فرشتوں کو نہیں بتایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حروف مقطعات کی تفسیر اور اس کا معنی اور مراد نہیں جانتے تھے۔ بس الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کٹے ہوئے حروف ہیں، الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کا معنی اور مطلب بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر نہیں بیان کی ہے، نہیں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو علم غیب بھی نہیں تھا، آپ علم غیب نہیں جانتے تھے، اور انبیاء اکرام علم غیب نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات کی تفسیر اور تشریح، معنی و مراد نہیں جانتے تھے، اور یہ حروف مقطعات آپ کو سورت کے آغاز ہی میں ملے گا، جہاں سے سورت کی شروعات ہوتی ہے، پہلی آیت جس کو کہہ لیں، وہیں پہ آپ کو حروف مقطعات ملے گا، جیسے الف لام میم،
الف لام را، الف لام میم صاد، حامیم، نون، کاف ہا یا عین صاد طہ. ایسے ہی بہت ساری صورتوں کی شروعات میں حروف مقطعات آیا ہوا ہے. اصل میں عرب کے جو بڑے بڑے فصحا اور بلغا تھے وہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد نے اس کو نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے، یہ انسان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسا کلام لے کر کے آؤ. آج تک پوری کافر مشرک قوم اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائی، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کوئی کلام نہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ بنایا ہے، اور قیامت کی صبح تک کوئی بنا بھی نہیں پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو نازل فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا اللہ کے کلام سے بہتر کون کلام لا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گمراہی میں ہیں، ناسمجھی میں ہے، جہالت میں ہے. حروف مقطعات کی آیتوں کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے عام طور پر قرآن کا ذکر ملتا ہے اکثر جگہوں پر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی پہلی آیت. حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. حامی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم حروف مقطعات ہے، اس کے بعد پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے. تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے. حروف مقطعات لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عرب کے فصحا بلغا ماہرین اور بڑے بڑے عربی کے فنکار اور جانکار اور ایکسپرٹ سب ان آیتوں کے سامنے کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، پھسل گئے، زیرو ہو گئے، ناکام ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو سورت کے آغاز میں اس طرح کی آیتیں ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کا معنی اور مراد ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. اللہ اعلم بمراد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.